تمام علماء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، انبیاء، بالخصوص شہداء کربلا اور خصوصاً حالیہ واقعات میں اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انه هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین له الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الإنسان عجولا۔ درود بجا محمد وآل محمد پر اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ مجالس امام حسین علیہ السلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو، اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس دعا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ ادنا سی کوشش بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں مورد قبول قرار پائے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ اور اس امید اور اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد فرزند امام حسین علیہ السلام، آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نور وجود پر نور سے اس دنیا کو مزین دیکھیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم طرز زندگی، روش زندگی، زندگی گزارنے کے اصول، طریقہ کار، وے آف لائف کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کے سامنے عرض کرنے کا موقع ملا۔ شاید کل شب عاشور ہے اور یہ موقع نہ ملے اس چیز کو عرض کرنے کا، لہٰذا میں سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اس ماہ محرم کے اندر ہم جمع ہوں
ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے اور اس اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں۔ اور اس کے بعد یقیناً من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، میں ان تمام افراد کا کہ جو اس مجلس کے بانی کے عنوان سے انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی رول پلے کیا، کوئی شرکت کی اس کام کے انجام دینے میں، خداوند عالم ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خداوند عالم انہیں توفیق دے کے ذکر امام حسین علیہ السلام کے احیاء کے لیے دن بدن اس سے زیادہ اور اس سے عمیق اور اس سے وسیع کوششوں کو انجام دے سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ اور ایک معذرت میں اپنی جانب سے ایک اپالوجی کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاید مجھ جیسے طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس عظیم موضوع پر آپ سے گفتگو کروں، لیکن فقط اس عنوان سے کہ ایک یاد دہانی کے طور پر میرے لیے پہلے مرحلے کے اوپر اور آپ سب کے لیے کہ ایک موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے زندگی گزارنے کے اصول بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارا وے آف لائف ایک ارزش مند اور ویلیویبل چیز ہے کہ جس کے بارے میں مجھے آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور جس زمانے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں اور آپ اس حقیقت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئے، میں نے اور آپ نے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، میں نے اور آپ نے اس کے بارے میں تدبیر اور پلاننگ نہیں کی، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر میں اور آپ عقیدے کے اعتبار سے قرآن و اہل بیت علیہ السلام پر یقین رکھتے ہوں، لیکن عمل کے اعتبار سے نعوذ باللہ ہمارا اخلاق، ہمارے زندگی گزارنے کے اصول، وہ روش، وہ طریقہ کار ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا یہ موضوع امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ فقط ایک ابتدائی اور اس پوائنٹ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ نقطہ امپورٹنٹ ہے، اس گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ انشاءاللہ جب آپ کو موقع ملے اس موضوع پہ اور تحقیق کریں، مطالعات کریں، جاننے کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ کریں، اور اس موضوع کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم سب مل کے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ موضوع اپنی جگہ پر ارزش مند ہے۔ میری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے اندر جو کمی رہ چکی ہے، انشاءاللہ آپ اپنی بزرگواری کے ساتھ اس کو درگزر کریں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم سب کی رہنمائی کریں تاکہ ہم طرز زندگی آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہو سکیں اور اپنی زندگی حسینی زندگی بنا سکیں، اپنی زندگی کربلائی زندگی بنا سکیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے دن و رات گزریں۔ ایک اور نقطہ فقط میں تذکر کے طور پر کہتا چلوں، مجلس کے بعد بعض دوستوں نے مختلف انداز کے اندر اپریشیٹ بھی کیا، بعض دوستوں نے جو ہے وہ کچھ غلطیاں تھیں اس کی طرف نشاندہی بھی کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک اور نقطہ بھی یہ کہتا چلوں کہ بعض اوقات مثالوں کے اندر کبھی کوئی تشابہ، کوئی ریزمبلنس کسی فرد، کسی گروہ، کسی ادارے کے ساتھ اگر بنی ہو تو اس میں کبھی بھی میری طرف سے کوئی قصد نہیں تھا کہ کسی کی توہین کرنا، نعوذ باللہ کسی کے بارے میں یہ جملہ کہنا، لیکن اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو میرے کسی بیان سے، کسی جملے سے، کسی نگاہ سے، تو میں تہہ دل سے اس بارے میں عذرخواہی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس بارے میں معاف کریں گے اور اس کوتاہی کو جو ہے درگزر کریں گے۔ ایک مقرر کے اعتبار سے، ایک اسپیکر کے اعتبار سے یقیناً ذمہ داری بہت سنگین ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ بعض روایات میں جب انسان مطالعہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب وہ اسپیچ کرتے تھے، مخاطب کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، تو ان کی نگاہ کرنے کے جو ڈویژن تھا، یعنی کسی شخص کے اوپر جتنی نگاہ کرتے تھے وہ عدالت کے اوپر مبنی ہوتا تھا، یعنی ہر ایک کو اسی مناسبت سے جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہوتے تھے اس کو نگاہ کرتے تھے۔ مجھ جیسے شخص کے لیے تو میں نے کہا کہ شاید اس طرح کی دقتیں تو پاسبل ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کہا کہ بعض اوقات الفاظ میں کبھی کسی کے ساتھ ملاقات کرنے میں کوئی کوتاہی اگر ہوئی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ درگزر کریں گے اور اس موضوع کی اہمیت کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، نہ میری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف نظر نہ رکھیں گے۔ اصل موضوع اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے،
قرآن کریم کے اندر، روایات اہل بیت علیہ السلام کے اندر، سیرت معصومین علیہ السلام کے اندر مختلف زاویوں سے اس موضوع پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور میں اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، میرے اور آپ کے دشمن نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. مجھے اور آپ کو ہمارے سامنے فضا ایسی بنائی ہے، گراؤنڈ ایسا بنایا ہے، رولز ایسے بنائے گئے ہیں کہ جب میں اس گراؤنڈ کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو میں آٹومیٹکلی اس کے رول کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر میری ڈائریکشن، میری جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں اور آپ جو معمولی چیزیں بھی اپنی زندگی کے اندر انجام دے رہے ہیں، ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیوں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس طرح کی چیز کو میں اپنی زندگی کے اندر کیوں انٹر کر رہا ہوں، یہ روش کیوں ہے میرے لباس پہننے کی، یہ گفتگو کرنے کا انداز کیوں ہے، میں یہ زندگی یہ چیزیں کیوں واچ کر رہا ہوں. بعض اوقات میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات اگر آپ کوئی مووی واچ کر رہے ہوں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہوں، کوئی نائٹ شو دیکھ رہے ہوں، لوگوں سے جب پوچھیں کہ آپ کیوں یہ کام کریں، کہا مولانا بہت صاف ستھرا شو ہے، اس کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اگر وہ جو صاف ستھری کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے وہ اپنی جگہ پر اس کو تھوڑی دیر کے چھوڑتے ہوئے، جو روش زندگی ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ تو کفار کا طرز زندگی ہے جو مجھے آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ سیرت اہل بیت علیہ السلام تو نہیں ہے. یہ تو زندگی گزارنے کے اصول نہیں تھے کہ جو میں اور آپ اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں. یہ کارٹونز کی فارم کے اندر، یہ موویز کی فارم میں، یہ اینیمیشنز کی فارم میں، یہ سوشل میڈیا کی فارم میں، یہ سب چیزیں جو اس وقت میں اور آپ جس کے اندر زندگی گزارے ورچوئل ورلڈ کے اندر، یہ ورلڈ کسی ہدف کے تحت میرے اور آپ کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے، مجھے آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے. میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں. جو آپ کا میرا دشمن، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، خدا کا دشمن چاہتا ہے کہ میں اور آپ فرعونی، قارونی، سامری زندگی جو ہے اس کائنات کے اندر گزارنا شروع کریں، اور خدا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود پڑھو، سے دور ہو کے زندگی گزاریں. کوشش کریں کہ میں اور آپ اپنے عمل میں، اپنے کردار کے اندر، اپنی زندگی کے معمولی کاموں کے اندر ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا یہ روش اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے ہیں؟ آیا یہ زندگی گزارنے کے اصول ہونے چاہیے؟ آیا اس طریقے سے کاموں کو کیا جانا چاہیے یا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے؟ اور جہاں انسان کو علم نہیں ہے، اور جہاں انسان جاہل ہے، علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے. اور جہاں جانتا ہے لیکن غفلت کر رہا ہے، جہاں جانتا ہے اور نعوذ باللہ نسیان کر رہا ہے، بھول چکا ہے ان حقیقت کو، دوبارہ سے اپنے آپ کو یاد دلائے اور کوشش کرے کہ اس راستے پر، اس طریقے پر، اس روش پر کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے، میں اور آپ انشاءاللہ زندگی گزار سکیں. جن موضوع کو میں نے روش زندگی کے اعتبار سے کچھ نکات یا طرز زندگی کے حوالے سے کچھ اصول تھے کہ جنہیں ہمیں ڈسکس کرنے تھے، تقریباً 6 کے قریب نقطے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. یقیناً اس پہ گفتگو ہم نہ کر سکے، دوسرے موضوع پہ اس وقت گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور خداوند تعالیٰ سے دعا یہ کہ ہمیں ان نکات کے حوالے سے عمل کرنے کی اور اس پر ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ہم سب کو صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت سویلائزیشن کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کا یہ جملہ کہ جس کے اندر خداوند عالم اس جانب انسان کی توجہ مبذول کروا رہا ہے اور انسان سے کہہ رہا ہے کہ انسان کان الانسان عجولا، انسان اپنے ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس کے اندر بہت عجول ہے، بہت جلد باز ہے. اور اس چیز کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس سے مراد سرعت نہیں ہے، اسپیڈ نہیں ہے اس وقت کام کرنے کی، بلکہ جب آپ اور میں ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیر ہے یا شر ہے، وہاں پر میں ڈیسیشن میکنگ کے اندر عجلہ کرتا ہوں. یعنی میں سوچتا نہیں ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے تأمل نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہوں اور یہ پوچھتا نہیں ہوں اپنے آپ سے کہ آیا یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آیا اس میں میرا خیر ہے یا نہیں ہے، آیا خدا اور میری کریشن کے پرپس کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں بغیر سوچے سمجھے کام میں انٹر ہو جاتا ہوں. بعض اوقات یہ خیر ہوتا ہے، بعض اوقات یہ شر ہوتا ہے. یہ آیت کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، علامہ طاہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خیر کے کام کو انجام نہیں دیتا، بلکہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ انسان خیر اور شر، جیسے قرآن کریم کہتا ہے یدو خیر کو اسی طرح سے شر کو بلاتا ہے جیسے خیر کی طرف دعوت، خیر کو قبول کرتا ہے، خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے. وجہ یہ کہ وہ کام جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے وہ فوراً سے اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، کام کو شروع کر دیتا ہے، یہ سوچے بغیر
کہ یہ کام اس وقت میرے کمال کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے نعوذ باللہ حقیقت میں، یا نعوذ باللہ مجھے جو اپنے زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس سے سوچتا نہیں ہے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا. اور میں نے کہا یہ جو سوسائٹی میرے اور آپ کے سامنے بنائی گئی ہے، سویلائزیشن جو میرے آپ کے سامنے بنائی گئی ہے، اس نے آہستہ آہستہ مجھے اور آپ کو ٹرین اس طرح سے کیا ہے کہ میں فاسٹ چیزوں کے اندر انٹر ہو جاؤں اور زیادہ غور و فکر نہ کروں، زیادہ تدبر نہ کروں چیزوں کو کرتے ہوئے. میں صرف بعض اوقات جو ٹائٹل مجھے دیا جاتا ہے فن کے لیے، مزہ کے لیے، ایکس وائی زیڈ کاموں کے لیے چیزوں کا انجام دینا شروع کروں اور زیادہ اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر نہ کروں. میں چند مثالیں آپ کو ہماری جو زندگی کے اندر پیش آتا ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس میرا اور آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ کتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہماری لائف کے اندر رائٹ اوے ڈیسیشن لے لیتے ہیں، اور بعد میں اس کی جو تاثیرات ہوتی ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ کتنی زیادہ عمیق ہوتی ہے، کتنی زیادہ اثر گزار ہوتی ہے میرے اور آپ کی لائف کے اندر. مادی دنیا کے اندر بھی اثر گزار ہوتی ہے اور معنوی دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اثر گزار ہوتی ہے. اور یہ عجلہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے انسان کو بہت سارے عمیق، ڈیپ اور بنیادی کام کرنے سے دور رکھتا ہے. یہ جو آج کی ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس نے آخرت کو تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی اس دنیا کی اگر آپ بات کریں تو ان لوگوں نے کام یہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس طریقے سے ٹرین کیا ہے کہ میں اور آپ ڈے ٹو ڈے ورک کے اندر کرنٹ فائدہ کیش حاصل کرنے کی خاطر بہت بنیادی چیزوں کو نہیں سوچتے. اور ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 1% امپیریلسٹک پاور ہے کہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ وہ ہے جو برین ہے، وہ ہے کہ جو سوچتا ہے، وہ ہے کہ جو پلان کرتا ہے. میں اور آپ مزدوروں کی طرح فقط اور فقط جو ہے وہ اس سائیکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے کہا جاتا ہے آپ کو نہیں سوچنا ہے، کوئی اور ہے کہ جو آپ کے لیے پلاننگ کرے گا، کوئی اور ہے کہ جو آپ کے لیے سوچے گا. یو جسٹ ہیو ٹو لیو یور لائف. آپ کو صرف کاموں کے اندر انٹر ہونا ہے، کاموں کو انجام دینا ہے اور اسی طرح سے جو ہے زندگی گزارنی ہے. اس سے زیادہ سوچنا اور سمجھنا اور تدبر کرنا یہ آپ کا کام اور میرا کام نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہا کہ اگر ہم نے اس بنیادی کام کی طرف توجہ نہیں دی تو بہت سارے عمیق کام ہیں کہ جو قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے کاموں کو اس دنیا کے اندر ایسا انجام دو. میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ ایک بار پھر درود بھیجو محمد علی محمد. اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. اس دنیا کے لیے ایسے کام کر کہ جیسے تجھے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. بعض اوقات مجھ جیسے نا اہل لوگ ممبر سے اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کی کوئی بہت زیادہ آپ کو دقت نہیں کرے، بس ہمیشہ رہنا ہے، آپ کو تھوڑا سا جیسے بھی جس طرح بھی چاہے کام کر لو، آج نہیں، آج کا کام کل پہ ٹالتے رہو، کل کا کام پرسوں پہ ٹالتے رہو، ہمیشہ رہنا ہے یہیں پر. آپ کو کیوں اتنی دنیا کی فکر؟ آخرت کے لیے کام کرو، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادتیں کریں، یہ جو ہے وہ آخرت کا کام ہے. دنیا کے کاموں کو ٹالتے رہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ہمیشہ کریں. یہ غلط تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے اندر. کب یہ زندگی کرنے کے طریقہ کار سکھایا اہل بیت علیہ السلام نے؟ میرا مولا شاید مجھ سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو اس طرح سے محکم انجام دو کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تم نہیں تو تمہاری آئندہ نسلیں آنے والی ہیں، ان کی آئندہ نسلیں آنے والی ہے. یہ مت سوچو کہ مجھے اپنی 50-60 سال کی زندگی جیسے بھی گزارنی ہے گزار لوں گا. نہیں، اپنے کاموں کو اتنا محکم انجام دو، ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ، ایسے کاموں کا انجام دو کہ رہتی دنیا تک دنیا کے لوگ عبودیت پروردگار کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں. نہ یہ کہ کفار جو ہے وہ ہمیں میرے اور آپ کے لیے کئی 100 سال کی پلاننگ کریں. آج کے جو جینڈر کے ایشوز ہے جو یہاں تک پہنچے ہیں، ایک دن کے اندر تو یہ دنیا یہاں تک نہیں پہنچی ہے. انسانی فطرت کے اگینسٹ جو کام کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے اندر دنیا یہاں تک پہنچ گئی. رینیسانس کے بعد 200 سال پہلے، 300 سال پہلے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ مرد و عورت کے رول کو مجھے اور آپ کو چینج کرنا ہے. عورت کو جو گھر کے اندر اپنی رسپانسبلٹی کو خداوند عالم نے اس کو تربیت اولاد کی ایک اہم ترین ذمہ داری دیا ہے، اس کو وہاں سے نکال کے سوسائٹی کے اندر لانا ہے. انڈسٹریل ریولوشن کے نام پر ایک کام کیا گیا اور مجھے آپ کو بتایا گیا کہ یہ زندگی گزارنے کے اصول، ایسے زندگی گزارنی ہے. جب عورت کو اس کام سے کہ جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی اس کی جگہ پہ سوسائٹی میں لایا گیا، مرد و عورت کے رول کو چینج کیا گیا. آج 200 سال بعد سچویشن یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ مرد و عورت کا یہ جو جینڈر ایشوز ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ فقط ایک جسمانی ڈفرینس ہے. جس طرح سے کلر میں ڈفرینس ہوتا ہے، جس طرح سے باقی چیزیں میں ہوتا ہے، ورنہ
یہ باقی سب چیزیں جو ہے وہ سب ایک ہیں، باقی سب چیزیں جو ایک ہی طریقے سے نکلتے ہیں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ انہوں نے سوچا کہاں پر تھا اور پہنچے کہاں پر ہے. میں اور آپ اگر دنیا کو دوبارہ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، الہی اصولوں پر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو مجھے اتنی لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے. لیکن میں اور آپ کس طرح سوچتے ہیں؟ میں اور آپ سوچتے ہیں زندگی گزاریں 20 30 40 سال رہنا دنیا میں، ختم کریں اس کام کو. پروردگار کا ولی مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کأنک تعیش ابدا، اس دنیا کے لیے ایسے پلاننگ کرو کہ تمہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے. میں اس کی مثال بچوں کی ایگزامپل کے طور پر آپ کو دوں. بعض اوقات میں اور آپ جب بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یا بچے ہم جیسے لوگ جو بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، جس بات پر ہوتے بچے ہی ہیں، ہم لوگ جب گارڈننگ کرنا سیکھتے ہیں اپنے بیک یارڈ کے اندر، تو باہر سے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے جو ہے وہ بنے بنائے پودے لے کر آتے ہیں. وہ بیج بونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ بیج بوئیں اور اس بیج سے پودا نکلے. کہتے ہیں وہ ریڈی پلانٹ جو ہے وہ لے کر آتا ہے، تھوڑا سا پانی تو خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹماٹر آ گیا ہے، ایک اسٹرابیری آ گئی ہے، ایک کیا بولتے ہیں مختلف قسم کے جو فلاورز آ گئے ہیں، اس پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر آ گئی. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کتنا زیادہ شارٹ ٹرم ہم لوگ سوچیں نا. اتنا بھی حوصلہ نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ بیج لا کے بوئیں اور اس کو گرو کرنے کی کوشش کریں کہ کتنا کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے. روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب آپ کھجور کا درخت بوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے سال میں فروٹ دیتے ہیں؟ کھجور کا درخت اگر آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، کتنے مہینوں کے اندر، کتنے دنوں کے اندر فروٹ آتا ہے اس کو؟ کسی کو معلوم ہے؟ 40 ایئرز بعد وہ فروٹ دینا شروع کرتا ہے. میں اور آپ سوچیں گے یہ بھائی میں ابھی 10 سال 15 سال زندہ رہنے والا ہوں، 40 سال بیج بو کے کرنا کیا مجھے؟ کیوں میں بیج یہ سب بوؤں، کیوں اس کا فائدہ حاصل کروں گا؟ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نخلستان تھے. فدق کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. فدق کے اندر میرے مولا نے نخلستان تھے، پورا جو ہے وہ کھجور کے باغات تھے وہاں پر موجود تھے جس کام کو انجام دیا گیا تھا. ایک انسان کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام انجام دیتا ہے اور ویٹ کرتا ہے اس کا نتیجہ آنے والا ہے. لیکن میں اور آپ، میں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بنائے ایسے کہ ہمیں کیش چاہیے ہوتا ہے، کیش رائٹ اوے، مجھے آنسر چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے. میں اور آپ جب اسکول میں جاتے ہیں ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ ایگزام کے لیے پڑھو. کیسے ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے ہمارے اسٹڈیز کے لیے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایگزام دیا جائے گا، ایگزام کی نائٹ کو ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات کو جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورا علم جو ہے وہ علم کا بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈالنا ہے، یہ علم کا بوجھ ہمارے سر پہ آ جائے گا. صبح پورا بوجھ خالی کرنا ہے اس پیپر کے اندر، اگلے دن فارمیٹ کر دیا اس کو، جو پڑھا تھا وہ سب سائڈ پہ چلا گیا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میری آپ کی زندگی کے ساتھ. میں نے اور آپ نے فقط اس نمبرز کی خاطر کیش لینا ہے نا، مجھے نمبرز چاہیے، مجھے ڈگری چاہیے، مجھے علم سے تو کوئی سروکار نہیں ہے. حقیقی معنوں میں علم نے میری زندگی کے اندر تو تبدیلی باقی نہیں کی. میں نے تو فقط چند نمبرز کے لیے، ایک ڈگری کے لیے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی گزار لی اور اس کی خاطر ساری قربانی دے دی. علم حقیقی معنوں میں نے حاصل نہیں کیا. یہاں پر مجھے میرا ذہن بنایا اسی طرح سے گیا کہ آپ کو نمبرز دیے جائیں گے، نمبرز کے لیے کام کرو. خدا را اپنے بچوں کو، میں اور آپ، یہ جو بعض اوقات گفٹس انعام دیے جاتے ہیں رائٹ اوے، کوئی اچھا کام کر لیں بچے سے، آپ نے کہا کہ یہ ٹافی لے لو، یہ چاکلیٹ لے لو، یہ چیز لے لو، یہ توہین ہے اس بچے کی بھی. آپ اس بچے کو آہستہ آہستہ یہ سکھائیں کہ بعض اوقات دنیا کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو فوراً نہیں ملتا. اس دنیا کے اندر اگر میں نیکی کروں گا تو خداوند عالم فوراً سے مجھے کوئی اجر دے دے گا. بعض اوقات آپ کہتے ہیں مولانا صاحب پچھلے 1 ہفتے سے روز صبح نماز شب پڑھوں لیکن رزق کے مسئلے تو حل ہی نہیں ہو رہے، یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ مگر یہ توقع آپ کی میری یہ ہے کہ نماز شب کے ساتھ کہ میں آج نماز شب پڑھوں گا، کل مجھے رزلٹ ملنے والا ہے. اور اسی طرح سے خدا نہ خواستہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو آپ کا میرا پروردگار رائٹ اوے مجھے روک دیتا ہے. یہ پروردگار کا تو استدراج ہے. خدا تو اور مجھے نعمتیں دے گا، خدا مجھے اور نعمتیں دے گا اور اتھارٹی دیتا جائے گا، کہے گا کہ تو چاہتا ہے کہ میرے اگینسٹ میں چل تو چل. کتنا آگے جا سکتا ہے؟ کنٹرول بالآخر پروردگار کے ہاتھ کے اندر موجود ہے. وہ ہے کہ جو کمپلیٹ کنٹرول جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور وہ جب چاہے آپ کو میرے ہاتھ کو روک سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو مجھے گراؤنڈ دیتا ہے، آپ کو مجھے دیتا ہے کام کرو. خداوند عالم نے جب نیک کام اور برے کام پہ عذاب اور جنت کا وعدہ کیا تو کیا کہا؟ عالم الغیب ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں دکھ رہا ابھی، لیکن میں اور آپ اس یقین کے ساتھ کہ میں جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں یقیناً اس کی تاثیر ہے اور میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو ٹرین اس طرح سے کیا کہ رائٹ اوے آئی نیڈ دا کیش، تو میں اپنی اور اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہا ہوں. یہاں پر میں ایک غلط بنیادی پرابلم ہے کہ جو اس کے اندر ایجاد کر رہا ہوں. یہ جو
عمر ابن سعد نے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ کے سامنے میرے مولا نے جب عمر ابن سعد کو بلایا اور اس سے کہا کہ عمر ابن سعد تو نہیں جانتا مگر میں کون ہوں؟ عمر ابن سعد نے کہا مولا جانتا ہوں. کہا کہ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں. کہا جانتا ہوں. کہا میں علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند ہوں. کہا جانتا ہوں. کہا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں. کہا میں جانتا ہوں. تو کہا پھر یہ کام کیوں کروں؟ کہا رے، یہ جو رے کی گندم ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے نہیں ملے گی اگر میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو مولا نے کہا کہ میں تجھے بہشت کا وعدہ کرتا ہوں. کہا مولا کیش اور کریڈٹ جو ہے نا وہ کیش مل رہا ہے ابھی وہ لے لیتا ہوں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا، وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو نکالا جائے گا. یہ جو ڈیفینیشن ہے تو میں اور آپ کی زندگی تو اسی طرح سے گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین تو اسی طرح سے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرین تو اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ کام کرو جس پہ تمہیں فوراً سے انعام مل جائے، وہ کام کرو جس پہ تمہیں فوراً سے تشویق مل جائے. اپنے بچوں کو اتنی ٹرین کریں کہ لوگ برا بھلا بھی کہیں نا، آپ کام اچھا کر رہے ہو، لوگ آ کے آپ کی توہین کریں، لوگ آپ سے کہیں کہ یہ غلط کام کرو، کوئی کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ کام اچھا ہے، آپ میری تعریف کریں، آپ میری برائی کریں، آپ مجھے انعام دیں، آپ مجھے انعام لے لیں، آپ مجھے چاکلیٹ دیں، آپ مجھ سے چاکلیٹ لے لیں. کام اچھا ہے، میں کام کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، میں چاکلیٹ کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہوں، میں گفٹ کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہوں، میں اس تشویق کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہوں. ہاں اگر تشویق ہوگی، تعریف ہوگی، اچھی بات ہے، اٹس فائن، بٹ دس از ناٹ فار وچ آئی ایم پرفارمنگ دس ٹاسک. جس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں اس کاموں کو انجام دے رہا ہوں. لہٰذا اپنی زندگی کے اندر یہ جو عجلہ ہے نا، میں فوری رزلٹ چاہتا ہوں، میں فوری آنسر چاہتا ہوں، یہ پرابلم ہے. لہٰذا روایات کے اندر اس بات پہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ کثرت اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ ادامہ عمل ہے. یعنی آپ کنسسٹنس کسی کام کو انجام دیں، کاموں کے اندر اسٹیٹ فاسٹ ہو، ایک کام کو انجام دیں، انجام دیتے رہیں، انجام دیتے رہیں، اس پہ بیک آؤٹ نہیں ہو، پیچھے نہیں ہٹیں. ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد یہ نہیں سوچیں کہ رزلٹ نہیں آ رہا بس چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو. نہیں، کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عجلہ نہ کریں اپنے کاموں کے اندر، فوری رزلٹ کے پیچھے مت جائیں جو نقصان پہنچائے گا میری اور آپ کی، مجھے آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نقصان پہنچائے گا. وہ میں جب کچھ مثال دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آگا کسی ممبر سے اتر کے مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کہتا ہے کہ میرے بارے میں آپ نے مثال دے دی، کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے بارے میں مثال دی، میں اپنی بھی مثال دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کل کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ کسی اور کے بارے میں مثال دینے کے بعد درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. جب ہم نوجوان تھے، کسی زمانے کی بات ہے، تو شروع میں جو ہے وہ دوستوں کے اندر جو ہے وہ یہ ارادہ کیا کہ جم جائیں گے، ایکسرسائز کریں گے، ویٹ لفٹنگ کریں گے، تھوڑے سے مسلز بنائیں گے. مسلز بنا کے مثلاً 5 منٹ 10 منٹ 2 پش اپ کرتے تھے، ایک ویٹ اٹھا لیتے تھے، گھر پہ آتے تھے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بعض جو مسلز اس کو چیک کرتے تھے کہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ مسلز وہ ہوئے اسٹرانگ ہوئے. 1 دن آیا، 2 دن آیا، 1 ہفتہ آیا، کچھ ہو نہیں رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. وہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں کہ آپ کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے انسان جم کی ممبرشپ لیتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. آپ جو ہے ٹریڈ مل انسان گھر پہ لے رہا ہوتا ہے، پھر اس ٹریڈ مل کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ پرابلم ہے کہاں پر؟ یہی پرابلم ہے. کان الانسان و عجولہ. میں ایک دن میں 1 دفعہ ایکسرسائز اور جم جا کے سمجھتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہو جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. یہ تو جسم کے بارے میں. روح اس سے بہت زیادہ عمیق اور کمپلیکس چیز ہے. ایت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اپنے استاد کی رہنمائی کے اندر ایک خاص برنامے پہ کام کیا. 40 سال بعد میرے لیے توحید کے ابواب کھلنا شروع ہوئے اور میں نے حقائق کو دیکھنا شروع کیا. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے ایک عارف کی زبان سے کہ اتنا زیادہ طولانی عرصہ استقامت کے ساتھ ایک راستے کے اوپر انسان ثابت قدم رہتا ہے، پھر وہ جو ہے کسی نتیجے کو حاصل کر پاتا ہے. بی اسٹیٹ فاسٹ. اپنے اور زندگی کے اندر، اپنے اصولوں کے اندر اس چیز کو بنیاد بنائیں اپنی. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو دشمن سے سیکھنی چاہیے. یہ جو جس ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کتنی زیادہ طولانی پلاننگ کرتے ہیں. مثلاً اسی ملک کینیڈا کو مگر ہم سے اور آپ سے کوئی ہمدردی ہے، وہ میرے اور آپ کی بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں امیگریشن کیوں دیتے ہیں؟ مگر ان کو
یقین نہیں ہے اپنے سسٹم کے اوپر کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک جنریشن نہیں تو دو جنریشن نہیں تو 3 جنریشن بعد یہ سب کے سب کینیڈین بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب مسلمان رہیں گے اور یہ پورے کینیڈا کو مسلمان بنا دیں گے تو وہ تو کبھی آپ کو یہاں پہ امیگریٹ تو نہیں کرتے, آپ کو دعوت تو نہیں دیتے. لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ پلان ہے, دے نو کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کاموں کا انجام دے رہے ہیں. دشمن ہے, غلط راستے پر ہے, باطل پر ہے, لیکن اتنا زیادہ استقامت کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دے رہا. اور یہ شکوہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے چاہنے والوں سے 1400 سال پہلے بھی یہی تھا. میرا مولا شکوہ کرتا ہے اپنے شیعوں کے سامنے, اپنے فالوورز کے سامنے کہ کاش پروردگار مجھ سے تمہیں لے لے اور تم سے بہتر مجھے دے دے, اور تم سے مجھے چھین لے اور مجھ سے بدتر جو ہے وہ امام اور رہبر جو ہے تمہیں دے دے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میرے مولا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں حوصلہ نہیں ہے, ان میں استقامت نہیں ہے. میرا مولا عثمان ابن حنیف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عثمان ابن ایک بار درود بھیجیں محمد علیہ وسلم کو جو لیٹر لکھا تھا اس میں میرے مولا نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم علی کی طرح زندگی نہیں کر سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ علی کی طرح زندگی کرو. ہم کہاں اور میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. بس میں کہاں اور میرا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام, میرا مولا بھی یہ فرماتا ہے کہ تم علی کی طرح زندگی نہیں کر سکتے, لیکن ایک کام تو کر سکتے ہو, عینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد. 3 کاموں کے بعد چوتھا کام میرے مولا نے کہا کہ محکم کام کرو, اسٹرانگ کام کرو, بنیادی اصولی کام کرو, تاکہ اس کا رزلٹ تمہیں بھی ملے اور اہل بیت علیہ السلام بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو کائنات کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر پائیں. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. لہٰذا یہ جو عجلہ ہے, میں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. فاسٹ فوڈ کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا لی ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے اس وقت کہ ہم جو ہے وہ اس پروسیس سے گزریں, ہمارے گھروں کے اندر روٹی کو بنایا جائے. میں نے کہا کہ ریڈی اسٹاک اویلیبل ہے اور ہم جو ہے اس کو صرف لا کے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مثلا اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کر رہے ہیں. کہاں جانا ہے ہمیں, کرنا کیا ہے ہمیں اس کائنات کے اندر, ہم آئے کس کام کے لیے اور کیا کرنا چاہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ تو سوچیں ہمیں کہ آیا یہ جو اگر گھر کے اندر ہماری خاتون, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری زوجہ اگر روٹی بناتی ہے اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہاں پر, یا در حقیقت وہ اپنے ہدف خلقت سے نزدیک ہو رہی ہے. اگر ایک مرد محنت مزدوری کر کے حلال روزی کما کے محنت کر کے گھر کے اندر حلال رزق لے کر آتا ہے تو اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یا نہیں, در حقیقت وہ اپنے مقصد خلقت سے نزدیک ہو رہا ہے. میں اور آپ کیوں شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, میں اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے کمال کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور پھر اس سوشل میڈیا نے جو کام کو انجام دیا, یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی میں اور آپ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے وہ انسان جاتا تھا, کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا, کلاسز کے اندر جاتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا, احادیث اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کرتا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی شارٹ ویڈیو بتا دیں, 5 منٹ کی کوئی کلپ ہو کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ پورا دین ایک چیز کے اندر خلاصہ ہو جائے, ایک جملہ ایسا بتا دیں کہ دین سمجھ میں آ جائے ہمیں اور ہم دیندار ہو جائیں. مگر دین کوئی پل ہے کہ آپ ایک گولی کھا لیں گے تو کل صبح جب اٹھیں گے تو آپ دیندار ہو جائیں گے اور ایک اسلام اور خداوند عالم کے فرما بردار ہو جائیں گے. یہ کام تو اس طرح سے نہیں ہونے والا ہے. ایت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد. جب یہ عظیم ہستی زندہ تھی, مجھے موقع ملا تھا, اس زمانے میں قوم میں تھا, بعض اوقات دیکھتے تھے اس عظیم ہستی کو اپنی مسجد میں, گھر سے مسجد کی طرف آتے تھے نماز پڑھاتے ہوئے. تو راستے میں جب وہ مسجد کی طرف آ رہے ہوتے تھے, جاتے ہوئے آتے ہوئے, طلاب عام لوگ ان کے پاس جاتے تھے, کہتے اگر کوئی ذکر ہے, کوئی ذکر آپ بتا دیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں, رزق کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے.
آیت اللہ بہجت اکثر موقع پر جو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جو تمہیں معلوم ہے اس پہ عمل کرنا شروع کرو، جو نہیں معلوم ہے خداوند عالم وہ تمہیں تعلیم دے دے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، بعض اوقات یہ پوچھا جاتا تھا کہ ہم کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں، استقامت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے اس کام کو انجام دے گا۔ کسی طالب علم نے آغا سے پوچھا کہ آغا مثلا نماز شب میں کوشش کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، لیکن نہیں پڑھ پاتا ہر روز، کیا کروں؟ تو کہا جس دن نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور تم نماز شب نعوذ باللہ تم سے قضا ہو جائے، حد اقل ایک کام تو کر سکتے ہو نا، کسی موقع پر جب تم اٹھے ہو نماز صبح کے لیے، جب تمہاری آنکھ کھلی ہے، نماز صبح کے پڑھنے کے بعد اس دن قضا پڑھو نماز شب کی۔ نماز شب پڑھنی تو ہے تمہیں، یہ اپنے ذہن میں بنا لو کہ یہ اس سے میں فرار نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر وقت پر نہیں کام کر سکتا تو وقت کے بعد بھی اس کام کو ادا کرنا ہے۔ خود بخود تم اس بات کے عادی بنو گے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس کام پہ کنٹینیو اس کام کو انجام دینا ہوگا، اس پر مجھے اور آپ کو استقامت دکھانی ہوگی، تب میں اس حاصل کر سکتا ہوں۔ سوشل میڈیا نے جو میرے اور آپ کے ساتھ کام کیا، میں نے کہا کہ پہلے میں ایپس کے نام نہیں لے رہا ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا ایپس کے نام لینا۔ پہلے لانگ ویڈیوز تھی، اب آپ شارٹ اور زپ فارم کے اندر جو ہے وہ سیکنڈز کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ سب کا سب جو ہے وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو رزلٹ چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری چیزوں کا آنسر دے دوں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اگر مجھے کمال کو حاصل کرنا ہے، مجھے اور آپ کو حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک آنکھوں کے اشارے کو غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ میں اور آپ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ میں کاموں کو کیوں انجام دے رہا ہوں، میری انٹینشنز کیا ہیں، میں نے اس کام کو کس لیے انجام دیا، کیا ہدف تھا میرا اس کے پیچھے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور مجھے اور آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور اس نتیجے کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ سورہ معارج جو چیپٹر نمبر 70، اس میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، شاید اسی نقطے کے اوپر میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو خداوند عالم نے حلو خلق کیا، یعنی بہت حریص ہے، وہ چاہتا ہے چیزوں کو حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد آیات کی کو ایکسپلین کیا، حلو ہونے سے کیا مراد ہے، حلو ہونے سے کیا مراد ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ہارڈ شپ آتی ہے اس کے اوپر، تو وہ جزا و فضا کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، گریا شروع کر دیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے پروردگار کی طرف سے منوعا، وہ اپنے آپ تک رہے، وہ دوسروں کو اس کو عطا نہیں کرتا۔ خداوند عالم سے وسیلہ بنایا تھا، اس تک یہ نعمت دی تھی کہ اس کے ذریعے سے آگے لوگوں تک پہنچائے، لیکن وہ ہولڈ کر لیتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے اور مجھے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے الا المصلین، لیکن جو نماز گزار ہیں، نمازی ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ حلو نہیں ہوتے، وہ حریص نہیں ہوتے، وہ اس کام کو انجام نہیں دیتے۔ لیکن کون سے نمازی؟ قرآن کریم اس کے بعد ایکسپلین کرتا ہے۔ دیکھیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوبی یہ ہے، نماز کا کمال یہ ہے، نماز کی کوالٹی جو قرآن کریم بتا رہا ہے وہ یہ کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز وہ بیریئر بنتی ہے میری اور برائی کے درمیان، میرے اور گناہ کے درمیان۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے جب ان کے بارے میں بات کی، مسلین کے بارے میں بات کی، وہ مسلین کے جو حلو نہیں ہے، اس برائی سے دور ہے، قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب نقطہ یہاں پر، قرآن کریم کہتا ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون۔ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپرری کسی ایک موقع پر رمضان کا مہینہ آیا تھا، محرم کا مہینہ آیا تھا، جذبات زیادہ تھے، ایموشنز تھی، نماز شب بھی ہو رہی تھی، دعائیں بھی ہو رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند غروب ہوا اور شوال کا چاند نظر آیا، جس میں پوری رات بیٹھ کے اس نے فائٹ کیا کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، اس کے بعد وہ 1 مہینے کا کتاب جو ہے بند ہوئی، اور پھر نہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اگلے ماہ مبارک رمضان کا جب چاند کا اعلان ہوگا اس وقت جو ہے کتاب کھلنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ زندگی نہیں، یہ زندگی کا اصول نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر دائم ہے۔ ان کی زندگی کا روزانہ کا اصول یہ ہے۔ یعنی یہاں پہ قرآن کریم علامہ طباطبائی رضوان تعالیٰ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، ایسا نہیں کہ پورا دن نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ دائم کو مراد ہے کہ جب وقت صلاۃ ہوتا ہے تو دائماً، یعنی ہمیشہ اول وقت کے اندر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ان کی پرائرٹی اپنی زندگی کے اندر موجود ہے۔ ذکر خدا ان کی زندگی کے اصول اور پرنسپلز کے اندر شامل ہے، اس کو فراموش نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ جو اصول ہے
عجلے کا جو پرابلم جو وائس سے میرے اور آپ کے ساتھ کبھی کبھار یہ پیش آتی ہے، اور یہ پرابلم ایسا ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اس طریقے سے کہ میں ڈیسیشن میکنگ کے اندر عجلہ نہ کروں. ہاں، جب ڈیسیجن بنا لوں، جب مجھے سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ راستہ ہے جو مجھے انجام دینا ہے، تو پھر قرآن کہتے ہیں عجلوا روایت کہتے ہیں عجلوا بالصلاۃ، قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ. وہاں پہ صورت کرو، وہاں پہ نہیں کہ اب مجھے سوچنا ہے، اب میں ویٹ کروں گا آرام سے متانت کے ساتھ، ابھی تو نماز کا ٹائم ہوا، اب جلدی. مولانا نے آج تقریر میں کہا تھا جلدی نہیں کرنا ہے، ابھی تو مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، ابھی تو 5 گھنٹے باقی ہیں ظہر اثر قضا ہونے میں، انشاءاللہ آرام سے بہت ٹائم ہے، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا. نہیں، یہاں پہ جب سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے، سمجھ میں آ جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر اب آپ صورت کریں. پھر یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ڈیلے نہیں کرنا ہے، پھر یہاں ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اچھا کوئی تبدیلی آئے گی اس کے بعد میں جو اس کام کو انجام دوں گا. جو کوفے کے لوگوں کی خود میرے مولا نے جو پرابلم بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ ان کو معلوم تھا حق کیا ہے، ان کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ کس کا ساتھ دینا ہے اور کون ان کا دشمن ہے، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن نہیں لیا تھا. مگر انہی توابین نے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد، قیام نہیں کیا، شہادتیں نہیں دی. ان لوگوں نے شہادت دی، تعداد کے اعتبار سے شاید تقریباً وہی تعداد تھی جو شہدائے کربلا کی تعداد تھی، لیکن وہ جو تاثیر تھی کہ جو اس موقع پر ڈپینڈ کرتی تھی کہ اگر اس موقع پر ڈیسیشن لیا جاتا، جب آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو پکارا تھا، تو اس موقع پر کربلا کا نقشہ شاید کچھ اور ہوتا. یہاں پر اس طریقے سے رقم نہیں ہوتی تاریخ جس طریقے سے اس وقت رقم ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ان لوگوں کا رول تھا کہ جنہوں نے صحیح موقع پر صحیح ڈیسیشن نہیں لیا. لہٰذا یہ جو ہم سرعت کی بات کریں، اجلے کی بات کریں، وہ میں نے کہا کہ جب حق اور باطل ابھی آپ کے لیے روشن نہیں ہے، وہاں پہ تعامل کر کے انسان کو سوچ و غور و فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ اس چیز کو سوچنا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. اور جب اسے حق سمجھ میں آ جائے تو بسم اللہ، یہاں پر جو ہے وہ فتوکل علی اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تمہیں سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے تو اس کا عزم کرو، اس کا ارادہ کرو کہ اب مجھے اس راستے پر ثابت قدم رہنا ہے. فتوکل اللہ، خدا پر توکل کر کے اس کام کو شروع کر دو، اس کام کا آغاز کرو. پھر یہاں پہ ویٹ نہیں کرنا ہے، پھر یہاں پہ انتظار نہیں کرنا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ خود اس اجلے کا وہ یہ کہ رزلٹ کے حوالے سے انتظار کریں، کنٹینیوسلی کسی کام کو انجام دیں، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کو انجام دیں، تب آپ کو رزلٹ ملے گا. بالخصوص یہ جو آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی نعمت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ نعمت ہے پروردگار کی. یہ فقط اس کو محرم اور سفر تک محدود نہ رکھے. ایت اللہ بہجت، ایت اللہ قاضی طباطبائی تاکید کرتے ہیں منیمم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ضرور شرکت کریں. ضروری نہیں ہے کسی محفل کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر کوئی مجلس ہو اور اس میں آپ شرکت کریں. اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کا چند جملے اپنی تلاوت کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی تلاوت کر لیں، قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرثیہ اور ایک نوحے کی تلاوت کریں. اس ذکر کو، اس یاد کو فراموش نہ ہونے دیں. یہ میرے اور آپ کے بچوں کی سرشت کا حصہ بن جانا چاہیے، ان کی فطرت کا حصہ بن جانا چاہیے. زندگی بھر حسین کا نام ان کے لیے سرلوح عمل بن جانا چاہیے کہ ان کی نگاہ کے اندر جو ہستی ہمیشہ ان کے سامنے رہے وہ آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہو. ان کی یاد ہمیشہ ان کے دل میں قائم و دائم رہے. یہ دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں اس ذکر سے، اس یاد سے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو بار بار اس دیے کو جلاتا رہوں، اس دیے کو خاموش ہونے نہ دوں. اور اس کا ایک سادہ سا طریقہ کار یہ کہ حد اقل ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر ضرور مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اور آپ برقرار کریں. میں نے کہا مجلس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ذاکر کو بلائیں، آپ کسی نوخان کو بلائیں، آپ کسی بڑے پیمانے پر لوگوں کو دعوت دیں. نہیں، اپنے گھر کی تنہائی کے اندر آپ ہوں، آپ کے زوجہ ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کو انجام دیں. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے گھر کو نورانی کرے گا، آپ کے بچوں کو نورانی کرے گا. اور یہ جو آج کی میری اور آپ کی مشکل ہے کہ اس دنیا کے اندر کیسے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سیو کریں.
قسم بخدا میرے اور آپ کے پاس نجات کے لیے کوئی اور ہستی موجود نہیں ہے. جو آرک آف سیلویشن ہے، جو کشتی نجات ہے، وہ اور آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ جس کے پاس میں اپنی نجات کا سامان لینے جا سکتا ہوں، اس کی بھیک مانگ سکتا ہوں. اگر اس در کو میں نے اور آپ نے چھوڑا تو پھر در در کی ٹھوکریں میرا اور آپ کا مقدر ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی نتیجہ میری اور آپ کی زندگی کا ہونے والا نہیں ہے. خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اس کا مزہ، اس کی لذت مجھے اور آپ کو ایسا حاصل ہو جائے کہ میں اور آپ اور میری اولاد اس کے بعد کسی اور لذت، کسی اور ذکر کے اندر لذت محسوس نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب ساتھ مل کے آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بعد اب دو زانو ہو کے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیں اور خلوص دل کے ساتھ آغا ابوالفضل عباس کی نیابت میں آئیے آقا اور مولا کو سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی آج مرثے میں یہ جملہ پڑھا گیا کہ کربلا کی ریت پر سارے گلاب موجود تھے، کربلا کے آسمان پر سارے ستارے موجود تھے، لیکن ان ستاروں کے اندر ایک ہستی ہے جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. وہ چاند تھا، وہ چشم و چراغ تھا، وہ ہستی تھی کہ جسے فاتح خیبر نے کربلا کے لیے خدا سے مانگا تھا. ذوالفقار علی موجود نہیں تھی، لیکن علی کی ذوالفقار عباس کے روپ میں کربلا میں موجود تھی. وہ علی کے جس کے بارے میں حاطف غیبی یہ کہتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کا مینیفیسٹیشن کربلا کے اندر ابوالفضل عباس. میرے آقا اور مولا کا ایک لقب باب الحوائج ہے. اس ہستی نے اپنے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ جب خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، خدا سے کچھ مانگو، تو جس کو وسیلہ بنانا ہے اس کا نام ابوالفضل عباس ہے. یہ ہستی چاہتی تھی جس کا نام تھا سقا. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، یقیناً جب بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہوتی تھی خیام حسینی پر، تو ہر شخص پر سخت تھا. حسین پر سخت تھا، حسین کے انصار و اعوان پر سخت تھا کہ ان بچوں کی کیسے پیاس بجھائے. کبھی نافع ابن ہلال کہتے ہیں کہ ہم فرات پر اٹیک کرتے تھے تاکہ ان پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر سکیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ابوالفضل عباس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب العطش کی صدا بلند ہوتی ہو. بچے جب حسرت سے سکا کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ چچا آپ کی ذمہ داری تھی ہمارے لیے پانی لانا، یہ مشکیزیں خالی کیوں ہے؟
مولا ابوالفضل عباس، ہم بھی پیاسے ہیں، ہماری پیاس بھی آپ آج بجھا دے، ہماری معنویت کی پیاس، ہماری روحانیت کی پیاس۔ آقا آپ کو حسین کے بچوں کی التش کا واسطہ آج کی رات ہمیں خالی ہاتھ مت پلٹائیے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب شب عاشور شام 9 محرم کو عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دیا، آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس سے کہا، ابوالفضل عباس، جو جملہ میرے مولا نے کہا شاید کسی معصوم نے کسی غیر معصوم کے لیے کبھی نہیں کہا۔ میرا مولا یہ کہتا ہے بنفسی لک الفدا، میری جان تجھ پر قربان ابوالفضل۔ فاطمہ کا بیٹا ابوالفضل عباس سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان تجھ پر فدا ابوالفضل عباس۔ میرا مولا آپ کا کیا مقام و منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب کربلا کے واقعے کے بعد ایک بار عبید اللہ ابن عباس کو دیکھا جو حضرت عباس کے فرزند تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ خداوند عالم میرے چچا ابوالفضل عباس پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اس نے حسین کا اس وقت ساتھ دیا جب پوری دنیا حسین کے اگینسٹ میں کھڑی ہوئی تھی، اور خداوند عالم نے میرے مولا کو وہ 2 پر دی ہے کہ جس کے ذریعے سے بہشت کے اندر پرواز کرتا ہے میرا آقا و مولا ابوالفضل عباس، اور تمام ہستیاں ان پر فخر کرتی ہے کہ کیا مقام اور منزلت خداوند عالم نے دیا ہے ابوالفضل عباس کو۔ میرا مولا اپنے آقا کے حکم پر چشم کہتا ہے، 1 رات کی مہلت لے کے ابوالفضل عباس واپس آئے۔ راوی یہ کہتا ہے صبح سے ابوالفضل عباس کے ہاتھ کے تربیت یافتہ نوجوان ایک ایک کر کے حسین پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے۔ میرا مولا ہر تھوڑی دیر بعد آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا تھا، آقا جنگ کی اجازت دے۔ مولا منع کرتے تھے، ابوالفضل عباس آنکھوں کو جھکا کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن ایک بار راوی کہتا ہے ابوالفضل عباس حسین کے خیمے میں آئے، کہا آقا زی کا صدری اب برداشت نہیں ہوتا، آقا اب ابوالفضل عباس سے برداشت نہیں ہوتا۔ حسین نے کہا عباس انت صاحب الوائی، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ارے عباس تم علمدار ہو کربلا کے۔ کہا مولا میرا لشکر کا، ارے علی اکبر کا، ارے قاسم کا۔ حسین نے کہا بھائی اگر اتنا ہی ہے تو بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، آؤ دونوں بھائی جا کے جنگ کرتے ہیں۔ علی کے 2 شیر، فاطمہ کے دونوں لال ذوالفقار حیدری کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے عمر ابن سعد کی آواز گونجی، علی کے شیروں کو جدا کرو ورنہ ہمیں سے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ دشمن نے دونوں بھائیوں میں جدائی ڈالی۔ حسین دفاع خیام کے لیے خیموں کی طرف پلٹ کے واپس جاتے ہیں۔ ابوالفضل عباس نے فرات کا رخ کیا، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا۔ مجھے نہیں معلوم ابوالفضل عباس کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ بعض روایات کے مطابق اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں اے نفس تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے اور تیرا مولا حسین پیاسا ہے۔ پانی کو فرات میں پھینکا۔ ابوالفضل عباس پلٹ کے واپس جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کربلا کے بن میں آواز گونجی، لئن قطعتم یمینی، اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو، خدا کی قسم واللہ میں آخر دم تک حسین کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ دوسرا ہاتھ کٹا میرے آقا اور مولا کا جب تک ابوالفضل عباس خیام حسینی کی طرف بڑھتے جاتے تھے، لیکن ایک سے شعبہ تیر چلا۔ مشق میں ابوالفضل عباس کی جان اس پانی میں موجود تھی جو پیاسے بچوں کے لیے لے کے میرا مولا جا رہا تھا۔ جب یہ مشق اس دنیا میں نہ رہی، ابوالفضل عباس نے آواز دی،
یا خواہ ادرک خواہ، بھائی بھائی کا آخری سلام۔ ارے کل کا مشکل کشا، کل کا ولی خدا خیمہ ابو الفضل عباس کے پاس کمر کو تھام کے یہ کہتا ہے اللہ ان کا سراساری ابو الفضل عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ راوی کہتا ہے میرا مولا پلٹ کے واپس آتا ہے خیمہ ابو الفضل عباس کی طرف، شاید ننھے بچے مشکیزے کی آس میں کوزے لیے کھڑے تھے، دیکھا حسین خیمہ ابو الفضل عباس کے پاس جا رہے ہیں۔ حسین نے خیمہ ابو الفضل عباس کا رخ کیا، عمود خیمہ کو میرے مولا نے ہٹایا، خیمہ زمین بوس ہو گیا۔ درکی کا میرے مولا نے بچوں کو یہ خبر دے دی، علمدار نیامت سقائے حرم سید و سالار نیامت، ارے پیاسوں کی پیاس بجھانے والا نہیں آیا، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔ سر پیٹ کے بولے حرم، آیا علم عباس کا، سر